نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصر نماز کے حوالے سے قصر نماز کب پڑھی جائے اور کس طرح سے پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء آیت نمبر 101 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کم کر دو نماز میں سے، تم کم کر دو نماز میں سے، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے کفر کرنے والے لوگ، بے شک کفر کرنے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قصر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، ٹھیک ہے، جب تم سفر کرو زمین پر تو تم پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ تم کم کر دو نماز میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، فرمایا کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے۔ سفر ایک عذاب ہے اور عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم مِّن وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کام کو سر انجام دے دے، اپنے کام کو مکمل کر لے تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو وہ فوراً اپنے اہل کی طرف لوٹ جائے، اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان قصر کب کرے گا، قصر کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم نماز کے اندر کمی کر دو جب تم سفر کے اوپر ہو۔ وہ سفر کتنا ہونا چاہیے؟ علماء اور فقہاء نے یہ لکھا کتابوں کے اندر، فرمایا کہ 48 میل ہو۔ 48 میل جب انسان سفر طے کر لے گا شرعی اعتبار سے وہ مسافر کہلائے گا اور وہ نماز کے اندر قصر کرے گا۔ کن نمازوں کے اندر قصر کرے گا؟ وہ نمازیں ہیں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ تین جو نمازیں ہیں ان کے اندر قصر کرے گا۔ فرمایا کہ قصر سے کیا مراد؟ کم کر کے پڑھے گا۔ 4 رکعت ہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ظہر کی 4 رکعت ہیں تو یہ قصر کرے گا تو 2 پڑھے گا۔ عصر کی 4 رکعت ہیں یہ قصر کرے گا تو 2 پڑھے گا۔ عشاء کی 4 رکعت ہیں فرض تو یہ قصر کرے گا تو 2 پڑھے گا، اور ساتھ وتر پورے پڑھے گا۔ وتر 3 ہیں تو 3 وتر پورے پڑھے گا۔ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز یہ پوری کی پوری ادا کی جائے گی۔ رکعات کے اندر کمی کی جائے گی ظہر، عصر اور عشاء۔ باقی سنتیں سفر کے اندر نہیں پڑے گا، باقی فرض کے اندر قصر کرنا یہ واجب ہے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر صدقہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، صدقۃ تصدق اللہ علیکم، یہ انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ فَأَقْبَلُوا صدقہ، اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے۔ صدقہ اللہ کی طرف سے ہے، اس صدقے کو خوشی خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا صدقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لے۔ جب انسان کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، کسی وقت مقررہ تک نہیں ہوتی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بعد میں آپ سے یہ لے لی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یولا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں یہ تو خوف کی حالت میں، یہ جب فتنے کا اندیشہ ہو، کافروں کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی اندیشہ ہو تو اس وقت یہ قصر نماز کا حکم تھا۔ یہ تو اس وقت کے لیے یہ آیات کریمہ تھی۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی سنا، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر قصر کی، حالانکہ فتح مکہ کے بعد تو امن تھا اور عرب کے اوپر ان کا غلبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ چکے تھے، اس کے باوجود قصر کی، نماز کے اندر قصر کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی یہی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے معافی ہے اور یہ صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے جب صدقہ ہے تو اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے، نماز کے اندر قصر کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اللہ نے سفر کے اندر، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ اس کو قصر کر کے پڑھیں، جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 کر کے پڑھیں، اور جو 3 والی ہے اس کو مکمل 3 پڑھیں، اور فجر کی 2 رکعت ہیں اس کو 2 ہی پڑھیں، اس کے اندر کمی نہیں۔ تو فرمایا کہ قصر نماز کی قضا، اگر کوئی شخص مسافر بنا، اس کے اندر نمازیں چھوڑ دی، اسے نمازیں نہیں پڑھی، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے مقام پر پہنچے گا تو وہ پوری نماز ادا نہیں کرے گا، وہی قصر نماز کی قضا کرے گا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی چھوٹ گئی یا عصر کی چھوٹ گئی، تو وہ اپنے گھر جب پہنچے گا، اپنے مقام پر وطن اصلی تک جب وہ پہنچے گا تو وہ 2 ہی رکعت ادا کرے گا، 4 ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی قصر نماز قضا ہوئی ہے۔ قصر نماز جو تھی وہ چھوٹ گئی تھی، لہٰذا جب یہ اپنے مقام پر پہنچے گا تو یہ قصر نماز ہی ادا کرے گا۔ اور دوسری بات، ایک خاتون ہے، اس کی شادی اتنے دور ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اسلام آباد کی رہنے والی ہے، کراچی شادی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے وطن اصلی اس کا اب اس کے خامند کا گھر ہوگا، وطن اصلی اب اس کے شوہر کا گھر ہوگا۔ جب وہ شوہر کے گھر ساز و سامان کے ساتھ رخصت ہو کر آ جاتی ہے، والدین سے رخصت ہو کر آ جاتی ہے، تو اس کا وطن اصلی جو بن جاتا ہے وہ اس کے شوہر کا گھر بن جاتا ہے، تو وہ وہاں پر تو پوری نماز ادا کرے گی۔ جب اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی، اپنے میکے میں جائے گی 15 دن سے کم مدت کے لیے، تو فرمایا کہ وہ قصر نماز ادا کرے گی، پوری نماز ادا نہیں کرے گی۔ جب 15 دن سے زیادہ عرصہ وہاں پر رہے گی تو وہ پھر قصر نماز نہیں پڑھے گی، پوری نماز ادا کرے گی۔ اور اس کے لیے قانون بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص اسلام آباد سے کراچی جاتا ہے، وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے وہاں پر 15 دن سے کم رہنا ہے، تو وہ پھر وہاں پر قصر نماز ہی پڑھتا رہے گا۔ اگر وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے وہاں پر 1 مہینہ رہنا ہے، تو وہ پھر اپنی پوری نماز ادا کرے گا، وہ پھر قصر نہیں کرے گا۔ اگر وہ 15 دن کے لیے وہاں پر ٹھہرتا ہے تو مقامی کسی امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو وہ پھر پوری نماز ادا کرے گا۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پوری نماز ادا کرے، اس کو جماعت کی فضیلت مل جائے گی، 2 رکعت اس کی قصر والی ہو جائے گی اور 2 رکعت نماز اس کی نفلوں میں چلی جائے گی، اور اس کو پورا کا پورا قصر نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ قصر کرنا یہ واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے نماز قصر کب سے شروع کرنی ہے اور کس طرح سے شروع کرنی ہے۔ ہم جب امامت کروا رہے ہوں، ایک مسافر ہو وہ امامت کروا رہا ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ مقامی لوگوں کو اگر نماز پڑھا رہا ہے، ان کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، سفر کے اندر ایسا موقع اس کو مل گیا ہے نماز پڑھانے کا، تو وہ مقتدیوں کو یہ بتا دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے میں سلام پھیر لوں گا، آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں سلام پھیر لے گا اور پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ تھا قصر نماز پڑھنے کا طریقہ، اور یہ واجب ہے، اس کو پڑھنا لازم ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھائی میں پوری نماز پڑھوں گا، مجھے پوری نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چھوٹ دے دی ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔